اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر سر علامہ محمد اقبال 20ویں صدی کے ایک معروف شاعر، مصنف، قانون دان، سیاستدان، مسلم صوفی اور تحریک پاکستان کی اہم ترین شخصیات میں سے ایک تھے۔ اردو اور فارسی میں شاعری کرتے تھے اور یہی ان کی بنیادی وجہ شہرت ہے۔ شاعری میں بنیادی رجحان تصوف اور احیاء امت اسلام کی طرف تھا۔ کئی کتابیں بھی تحریر کی۔ علامہ اقبال کو دور جدید کا صوفی سمجھا جاتا ہے۔ بحیثیت سیاستدان ان کا سب سے نمایاں کارنامہ نظریہ پاکستان کی تشکیل ہے، جو انہوں نے 1930 میں الہ آباد میں مسلم لیگ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے پیش کیا تھا۔ یہی نظریہ بعد میں پاکستان کے قیام کی بنیاد بنا۔ اسی وجہ سے علامہ اقبال کو پاکستان کا نظریاتی باپ سمجھا جاتا ہے۔ گو کہ انہوں نے اس نئے ملک کے قیام کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن انہیں پاکستان کے قومی شاعر کی حیثیت حاصل ہے۔ زندہ قوموں کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے اوپر احسان کرنے والوں کو کبھی نہیں بھولتے۔ علامہ اقبال کے حوالے سے آج کی یہ ساری ڈسکشن اسی روایت کی پاسداری ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم علامہ اقبال کی شخصیت کی ہمگیریت کو تفصیل سے سمجھیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی ابتدائی زندگی کے حالات کیا تھے۔ علامہ اقبال 9 نومبر 1877 کو برطانوی ہندوستان کے شہر سیالکوٹ میں شیخ نور محمد کے گھر پیدا ہوئے۔ ماں باپ نے نام محمد اقبال رکھا۔ مختلف تاریخ دانوں کے مابین علامہ کی تاریخ ولادت میں کچھ اختلاف بھی ہے، لیکن بہرحال حکومت پاکستان سرکاری طور پر 9 نومبر 1877 کو ہی ان کی تاریخ کا پیدائش تسلیم کرتی ہے۔ اقبال کے آباء و اجداد قبول اسلام کے بعد 18ویں صدی کے آخر کے اوائل میں کشمیر سے ہجرت کر کے سیالکوٹ آئے، محلہ کھیتیاں میں آباد ہوئے۔ شیخ نور محمد کشمیر کی نسل سے تھے۔ غازی اورنگزیب عالمگیر کے عہد میں ان کے جد امجد نے اسلام قبول کیا اور یہ بھی صاحب دل لوگوں میں سے تھے۔ بزرگوں نے کشمیر چھوڑا تو سیالکوٹ میں آ بسے۔ ان کے والد شیخ محمد رفیق نے محلہ کھٹکیاں میں ایک مکان آباد کیا اور اس طرح سے انہوں نے یہاں پہ رہائش اختیار کی۔ شیخ نور محمد دیندار آدمی تھے، بیٹے کے لیے دینی تعلیم کو کافی سمجھتے تھے۔ سیالکوٹ کے اکثر مقامی علماء کے ساتھ دوستانہ مراسم تھے۔ اقبال بسم اللہ کی عمر کو پہنچے تو انہیں مولانا غلام حسن کے پاس لے گئے۔ مولانا ابو عبداللہ غلام حسن محلہ شوالہ کی مسجد میں درس دیا کرتے تھے اور وہیں شیخ نور محمد کا آنا جانا تھا۔ یہاں سے اقبال کی تعلیم کا آغاز ہوا۔ حسب دستور قرآن شریف سے ابتدا کی گئی۔ تقریباً سال بھر تک یہ سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ شہر کے ایک نامور عالم مولانا سید میر حسن ادھر آ نکلے۔ ایک بچے کو بیٹھے دیکھا کہ صورت سے عظمت اور سعادت کی پہلی جوت چمکتی نظر آ رہی۔ پوچھا کس کا بچہ ہے؟ معلوم ہوا تو وہاں سے اٹھ کر شیخ نور محمد کی طرف چل پڑے۔ دونوں آپس میں قریبی واقف تھے۔ مولانا نے زور دے کر سمجھایا کہ اپنے بیٹے کو مدرسے تک محدود نہ رکھو، اس کے لیے جدید تعلیم بھی بہت ضروری ہے۔ انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ اقبال کو ان کی تربیت میں دے دیا جائے۔ کچھ دن تک تو شیخ نور محمد کو پسو پیش رہا، مگر جب دوسری طرف سے اسرار بڑھتا چلا گیا تو اقبال کو میر حسن کے سپرد کر دیا گیا۔ ان کا مکتب شیخ نور محمد کے گھر کے قریب ہی تھا۔ یہاں اقبال نے اردو، فارسی اور عربی ادب کو پڑھنا شروع کیا۔ 3 سال گزر گئے۔ اسی دوران سید میر حسن نے اسکاچ مشن اسکول میں بھی پڑھانا شروع کر دیا۔ اقبال بھی وہیں داخل ہو گئے، مگر پرانے معمولات اپنی جگہ نہیں پر رہے۔ اسکول سے آتے تو استاد کی خدمت میں پہنچ جاتے۔ میر حسن ان عظیم استادوں کی یادگار تھے جن کے لیے زندگی کا بس ایک ہی مقصد ہوا کرتا ہے، پڑھنا اور پڑھانا۔ لیکن یہ پڑھنا اور پڑھانا صرف کتاب خوانی کا نام نہیں تھا۔ اس اچھے زمانے میں استاد اصل میں مرشد ہوا کرتے تھے۔ میر حسن بھی یہی کیا کرتے تھے۔ تمام اسلامی علوم سے آگاہ تھے، جدید علوم پر بھی اچھی نظر تھی۔ اس کے علاوہ ادبیات، معقولات، لسانیات، ریاضیات میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ شاگردوں کو پڑھاتے وقت ادبی رنگ اختیار کرتے تھے تاکہ علم فقط حافظے میں بند نہ رہ جائے بلکہ طرز احساس بن جائے۔ عربی، فارسی، اردو، پنجابی کے ہزاروں شعر انہیں ازبر تھے۔ ایک شعر کو کھولنا ہوتا تو 20 مترادف اشعار سنا دیتے تھے۔ میٹرک کے بعد آپ نے اس ادارے سے جو اسکاچ مشن کالج بن چکا تھا، انٹرمیڈیٹ کا امتحان پاس کیا۔ اس کے بعد آپ گورنمنٹ کالج لاہور میں BA کی تعلیم کے لیے آ گئے۔ سیالکوٹ میں مولوی سید میر حسن صاحب کی فاضلانہ تعلیم و تربیت نے ان کی طبیعت کے جوہر نکھارنے میں بڑا کام کیا۔ اقبال کی طبیعت میں اصل میں قدرتی طور پر علم و ادب سے مناسبت موجود تھی۔ مولوی صاحب کی تعلیم نے اصل میں سونے پہ سہاگا کر دیا۔ مولوی صاحب عربی اور فارسی کے بھی عالم تھے۔ اقبال کا ذوق سلیم، عربی اور فارسی زبانوں کا صحیح
استعمال مولوی صاحب کی تعلیم و تربیت کا ہی نتیجہ سمجھنا چاہیے۔ اب اقبال نے شعر و سخن بھی شروع کر دیے۔ ان کے والد گرامی کو مثنوی مولانا روم کے ساتھ زبردست قسم کا عشق تھا اور وہ اکثر گھر میں اس کے اشعار پڑھتے رہتے تھے۔ اس طرح اقبال کے شعری ذوق پر بچپن ہی میں مولانا رومی کے پاکیزہ اور بلند افکار کا نقش جو تھا وہ جم چکا تھا۔ اس نقش کو ان کے جلیل القدر استاد نے اپنے علم کے پرتوں سے مزید جلا بخش دی اور دیکھتے ہی دیکھتے اقبال کی شاعری کا چرچا دور و نزدیک ہونے لگا۔ اسی زمانے میں اقبال نے ملک کے مشہور ترین شاعر نواب مرزا داغ کو اپنا کلام جو تھا وہ اصلاح کی نیت سے بھیجا، لیکن استاد داغ نے ان کی 2-3 غزلیں دیکھ کر ہی کہہ دیا کہ میاں اقبال تمہارے شعر جو ہیں، تمہارے اشعار میری اصلاح کے محتاج نظر نہیں آتے۔ اقبال کی بے پناہ عظمت کا آغاز لاہور میں ہوا، جہاں وہ BA کی تعلیم کے لیے آئے تھے۔ لاہور کے گورنمنٹ کالج میں جب اقبال داخل ہوئے تو انہوں نے دوسرے مضامین کے ساتھ فلسفے کو بھی بطور اختیاری مضمون لیا۔ اس کالج میں آگے چل کر انہیں پروفیسر آرنلڈ کی مشہور شخصیت بطور استاد میسر آ گئی، جن کو فلسفے میں کمال ہونے کے ساتھ ساتھ مشرق اور خصوصاً اسلام کے ساتھ خاص انس تھا۔ انہی کی صحبت میں دراصل اقبال کا یہ جو فلسفیانہ کردار تھا وہ ابھرا، اور جس کی وجہ سے بعد میں اردو کو پہلی مرتبہ ایک اعلیٰ پائے کا مفکر مل سکا، جس نے اپنے کلام کی بنیاد تخیل کی بجائے فکر اور غور پر رکھی۔ اقبال کی شاعری لاہور میں آ کر خوب چمکی اور اقبال آئے دن یہاں مشاعروں کی محفلوں کو گرمانے لگے۔ اس وقت ان کی عمر 20 سے 22 برس کی تھی کہ لاہور کے ایک مشاعرے میں انہوں نے غزل پڑھی۔ اس مشاعرے میں مرزا ارشد گورکانی بھی تھے، جو ان دونوں چوٹی کے شاعروں میں شمار کیے جاتے تھے۔ جب اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس شعر پر پہنچے کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، تو مرزا ارشد تڑپ اٹھے اور کہنے لگے میاں صاحب زادے سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ عمر اور یہ شعر۔ 1899 میں اقبال نے غزل گوئی کے علاوہ قومی نظمیں بھی کہنا شروع کی، اور اسی سال انجمن حمایت اسلام کے سالانہ جلسے میں انہوں نے پہلی مرتبہ اپنی نظم نالہ یتیم پڑھ کر سنائی۔ اقبال کی یہ نظم قومی مسائل کے ساتھ ساتھ ان کے عظیم الشان ربط کا نقطہ آغاز بھی بنی۔ اس زمانے میں انہوں نے ہمالیہ اور ہندی ہیں ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا والی نظمیں بھی کہیں، جن کا لفظ جو تھا وہ وطن دوستی کے جذبے سے ڈوبا ہوا تھا۔ ان نظموں نے اقبال کی شاعری کی دھاک ہر طرف بٹھا دی اور اقبال کا نام سارے پنجاب میں مشہور ہو گیا۔ گورنمنٹ کالج لاہور سے اقبال نے BA کیا، پھر MA کے امتحانات امتیازی نمبروں سے پاس کیے، پھر اورینٹل کالج میں بطور ریسرچ اسکالر ملازم ہو گئے، لیکن جلد ہی یہاں سے تبدیل ہو گئے۔ اس زمانے میں ملک میں جا بجا آزادی وطن کی تحریک نے سر اٹھانا شروع کر دیا تھا۔ اقبال بھی اس کے اثرات سے بے نیاز نہ رہ سکے، چنانچہ انہوں نے اس زمانے میں جو نظمیں کہیں ان میں زیادہ تر یہی جذبہ نظر آتا ہے۔ تصویر درد، نیا شعلہ، میرا وطن وہی ہے، اسی قبیلے کی نظمیں ہیں، جس میں اقبال نے وطن کی محبت کا راگ الاپ کر ہندوؤں اور مسلمانوں میں صلح اور عاشقی کی حمایت کی ہے۔ اس زمانے کی نظموں میں اقبال کے خیالات پر انگریزی شاعری کے اثرات کی مثالیں بھی ملتی ہیں، لیکن ان کی تبعات کہیں بھی ان اثرات کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتی، اور صاف معلوم ہوتا ہے کہ شاعر بھی ان سے خلاصی چاہتا ہے، لیکن اور ساتھ ہی اپنا جہاں الگ بنا لینے کی فکر بھی ہے۔ بانگی درا کی اکثر شروع کی نظمیں اسی حقیقت کی مظہر ہیں۔ 1905 میں اقبال اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے یورپ گئے، وہاں پہنچتے ہی کیمبرج یونیورسٹی میں داخل ہو گئے، فلسفے کا امتحان پاس کیا اور ایران کے فلسفے کے متعلق ایک مقالہ لکھ کر جرمنی کی میونخ یونیورسٹی سے PhD کی ڈگری حاصل کر لی اور ڈاکٹر اقبال کہلائے۔ جرمنی سے واپس آ کر انہوں نے لندن میں بیرسٹری کا امتحان پاس کیا، وہاں ان کا باقی وقت مشرقی اور مربی زبانوں کے علمی شاہکاروں کے مطالعے میں صرف ہوتا۔ یورپ کے قیام کے دوران میں اقبال کو بعض شہرا آفاق مغربی عالموں اور مفکروں سے بھی ملنے اور ان کے خیالات سننے کا اتفاق ہوا اور اقبال ان سے متاثر ہوئے۔ جب اقبال نے اپنی مشہور کتاب اسرار خودی لکھی تو یورپ میں اس کا انگریزی ترجمہ کر کے شائع کرایا، اور اس ترجمے نے ابتداً اقبال کو یورپ کے وسیع تر عرب علمی حلقوں سے روشناس کروایا۔ اسی زمانے میں اقبال کی زندگی کا ایک اور نیا یادگار دور بھی شروع ہوتا ہے۔ اب تک انہوں نے جو بھی نظمیں لکھی تھیں
ان کا انداز یورپ کے شاعروں سے بہت ملتا جلتا تھا، لیکن جب انہیں علم کے ایک وسیع سمندر سے فیض اٹھانے کا موقع ملا تو اس قسم کی شاعری ان کی نظر سے بالکل گر گئی۔ چنانچہ ایک دفعہ انہوں نے یہ ارادہ کر لیا کہ آئندہ اشعار کہنے سے ہمیشہ باز رہیں گے، لیکن جب انہوں نے اس ارادے کا ذکر اپنے ہمسفر شیخ عبد القادر صاحب سے کیا تو موصوف نے اس کی شدت سے مخالفت کی اور کہا کہ آپ بے مقصد شاعری کرنے کے بجائے اگر کسی مفید مقصد کے ماتحت کر دیں اس کو تو اس کی برتری میں اضافہ ہو جائے گا، اور اسے اردو زبان کی خوش قسمتی کہنا چاہیے کہ اقبال مرحوم نے شیخ عبد القادر کے اس مشورے کو قبول فرمایا اور یوں ہندی مسلمانوں کو اور خاص کر تعلیم یافتہ نوجوانوں کو ایک ایسا فکری رہنما میسر آ گیا جس نے اپنی حکیمانہ شاعری کے ذریعے ان کی کئی ذہنی بیماریوں کا علاج کیا، انہیں فکری لحاظ سے صحت مند توانا بنا کر اقوام عالم میں لا کھڑا کیا، جس کا نتیجہ بالآخر یہی نکلا کہ آج ہم پاکستان کے نام سے ایک آزاد خطہ زمین کے وارث بن کر آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں۔ یورپ کے قیام کے دوران میں اقبال کی ذہنی دنیا میں کئی انقلاب آئے جس کے آثار ان کے اس دور کی نظموں میں بھی ملتے ہیں۔ ان کے قیام کا ابتدائی عرصہ ان کی طبیعت کی کچھ بے کلی بے چینی کا آئینہ دار ہے، جیسے وہ کسی چیز کی کھوج میں ہیں جس کا کچھ اتا پتہ نہیں ملتا، ان کے سامنے کچھ الجھنے ہیں، ان کے دل میں بار بار کچھ سوال پیدا ہو رہے ہیں جس کا جواب انہیں نہیں ملتا۔ دراصل یورپ میں جا کر جب اقبال نے ایک نئی دنیا دیکھی تو انہیں وہاں کی تہذیب میں خوبیاں بھی نظر آئیں اور برائیاں بھی۔ انہوں نے محسوس کیا کہ اس کی ظاہری بھڑک تو دلوں میں چکا چوند پیدا کر دیتی ہے، لیکن جب گہری نگاہ سے اسے ٹٹولا تو اسے محض جھوٹے نگینوں کی ریزہ کاری پایا۔ یورپ جانے سے پہلے اقبال نے وطن کی محبت بلکہ پرستش تک کے جذبے سے بعض نظمیں لکھی تھیں، لیکن یورپ جانے کے بعد انہیں معلوم ہوا کہ وطن پرستی کا یہ نظریہ اور یہ جذبہ وہاں کیا گل کھلا رہا ہے، اور اس کی آڑ میں بر اعظم کی تمام اقوام آپا دھاپی اور باہمی لوٹ و کھسوٹ میں مصروف ہے۔ یورپ والوں کی اس روش سے ان کی آنکھوں کے سامنے نیشنلزم یعنی وطنیت کے حسین تصورات کی ساری قلعیں کھل گئی اور وہ حقیقت حال جان کر سخت مضطرب ہو گئے۔ بار بار ان کے ذہن میں سوال سر اٹھانے لگا کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا طاقتور اسی طرح کمزور پر ظلم کرتا رہے گا؟ کیا دنیا کو ان مصیبتوں سے بچانے کا کوئی ذریعہ نہیں؟ ان سوالات کے جواب بہرحال بالآخر انہیں وہاں سے ملے جہاں سے یہ ملنا چاہیے۔ جب انہوں نے اسلام کی تعلیمات پر غور کیا تو انہیں معلوم ہوا کہ دنیا میں تنہا صرف یہی ایک ایسا دین ہے جس کے نظام کی بنیاد عالمگیر اخوت اور مساوات پر قائم کی گئی ہے، جس کی نظر میں ایک کلمے کے دہرانے کے ساتھ ہی دنیا کی تمام مختلف نسلوں کے لوگ آنے واحد میں ایک ناقابل شکست کنبے کی شکل اختیار کر جاتے ہیں، جہاں عربی اور اجمی، کالے اور گورے، آقا اور غلام کی کوئی تمیز نہیں، سب کے حقوق سب کے مفاد یکساں ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اقبال نے اسی زمانے میں فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اب مسلمانوں کے درمیان صحیح اسلامی افکار ابھارنے اور گری ہوئی قوم کو اٹھانے پر اپنی شاعری کی ساری خداداد قوت صرف کر دیں گے۔ چنانچہ اس زمانے میں انہوں نے اہل یورپ کو خطاب کرتے ہوئے کہا، دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کم عیار ہوگا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ اور پھر فرماتے ہیں، میں ظلمت شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درماندہ کارواں کو، شرر فشاں ہو گیا میری نفس، میرا شعلہ بار ہوگا۔ اپنے اس ارادے کی وجہ سے انہوں نے اردو کی بجائے فارسی زبان کو اپنی شاعری کا ذریعہ اظہار بنایا۔ ایک تو فارسی مقابلتاً زیادہ وسیع زبان تھی اور اس میں اعلیٰ درجے کے مضامین کو زیادہ خوبی سے بیان کیا جا سکتا تھا۔ دوسرے، اب اقبال جو کچھ کہنا چاہتے تھے وہ صرف ہندی مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ ان کے پیش نظر ساری دنیا کے مسلمان تھے، اور اسی لیے فارسی کے علاوہ انہیں کوئی اور زبان موزوں نظر نہ آئی۔ اقبال جنوری 1908 میں یورپ سے واپس آئے اور گورنمنٹ کالج کی ملازمت ترک کر کے انہوں نے وکالت شروع کر دی۔ اب ان کا دھیان پوری طرح اسلام کی طرف ہو گیا تھا اور وہ احیاء قوم کی کوشش میں مشغول ہو گئے۔ اس زمانے میں ترکی سے طرابلس چھین لیا اور ساتھ ہی بلقان میں ترکوں کے خلاف جنگ چھڑ گئی۔ ترک چونکہ اس وقت اسلامی خلافت کے علمبردار تھے، لہٰذا عالم اسلام میں اس پر سخت تشویش ہوئی۔ اقبال کی طبیعت پر بھی ان واقعات کا بہت اثر ہوا، چنانچہ آپ نے اس زمانے میں اپنی مشہور نظم شکوہ لکھی۔ ان کی دوسری مشہور نظم طرابلس کے شہیدوں کا لہو بھی اس زمانے کی یادگار ہے۔ ان نظموں نے مسلمانوں کے جذبات کی بیداری میں بہت کام کیا۔ اقبال نے یورپ سے واپس آ کر جب وکالت کا آغاز کیا تو مسلمانوں میں خال خال ولایت پلٹ بیرسٹر حضرات ملتے تھے، لہٰذا اگر وہ چاہتے تو اپنے لیے بے اندازہ دولت جمع کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے متاع دنیا کی بجائے اپنی نگاہیں اس وقت بھی اس اعلیٰ مقصد کی جانب
آثار مبذول رکھیں جس سے وہ اپنی زندگی کا نصب العین بنا چکے تھے، اور وہ تھا شاعری کے ذریعے ملت کے احیاء کا مقصد۔ چنانچہ وکالت کے لیے صرف اسی قدر مقدمے لیتے تھے جس سے ان کی گزر بسر ہو جائے، اور باقی وقت اپنے علمی سرگرمیوں کی نظر کر دیتے تھے۔ 1914 میں پہلی جنگ عظیم شروع ہو گئی۔ اقبال اس زمانے میں اپنی مشہور مثنوی اسرار خودی لکھنے میں مصروف تھے۔ ان کی یہ کتاب 1915 میں شائع ہو گئی، اور پھر اس کے 2 سال بعد اسی سلسلے کی دوسری کتاب رموز بے خودی بھی اشاعت پذیر ہو گئی۔ ان دونوں کتابوں کی اشاعت نے لوگوں کو چونکا دیا۔ ان کے اندر اقبال نے اپنا مشہور فلسفہ خودی پیش کیا اور ملت اسلامیہ کے سامنے حیات نو کا ایک دروازہ کھول دیا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ دونوں کتابیں اقبال کے افکار اسلامی کی بنیادی کتابیں ہیں، اور اکثر کہا جاتا ہے کہ بعض لوگوں نے صرف اقبال کی یہ کتابیں پڑھنے کے لیے فارسی شروع کر دی تھی۔ 1918 میں جنگ عظیم کے خاتمے کے ساتھ ہی ہندوستان کو دولت کا ایک تحفہ ملا، جس کے ذریعے ملک کے آزادی کے خواہ خواہ کارکنوں پر سختیوں کا آغاز ہو گیا۔ امرتسر کے مشہور جلیانوالہ باغ کا واقعہ انہی دنوں پیش آیا، اور خلافت کی تحریک بھی اسی زمانے میں شروع ہوئی۔ اقبال کی 2 طویل نظمیں خضر راہ اور طلوع اسلام اسی دور کی یادگار ہیں۔ انہی دنوں ان کی 2 کتابیں بانگ درا اور پیام مشرق شائع ہوئی۔ بانگ درا میں کئی پرانی نظمیں تھیں، لیکن پیام مشرق بزبان فارسی ایک نیا مجموعہ کلام تھا، اور یہ انہوں نے جرمنی کے مشہور شاعر گوئٹے کے ایک دیوان کے جواب میں لکھا تھا۔ چنانچہ یورپی ممالک میں اس کا خوب چرچا ہوا، اور وہاں کی کئی زبانوں میں اس کے ترجم شائع ہوئے۔ 1926 میں اقبال لوگوں کے مطالبے سے متاثر ہو کر لاہور کے حلقے سے کونسل کی ممبری کے لیے کھڑے ہوئے، کامیاب ہوئے، پنجاب کے سیاسی معاملات میں حصہ لینے لگے، لیکن یہ فضا انہیں راس نہ آئی۔ ایک تو اس وجہ سے کہ کونسل کے اختیارات محدود تھے، دوسرے ان کی طبیعت جو تھی وہ سادہ تھی، اور وہ سیاسی داؤ پیش کو اختیار نہ کر سکے۔ اسی زمانے میں ان کی کتاب زبور عجم کے نام سے شائع ہوئی، جس میں انہوں نے خودی کے فلسفے کو اور زیادہ بیان کیا۔ 1928 میں انہوں نے ایک دعوت پر مدارس جا کر اپنے مشہور لیکچر پیش کیے، جن کا اردو ترجمہ بعد میں تشکیل جدید الہیات اسلامیہ کے نام سے شائع ہوا۔ ان لیکچروں میں اسلام کے متعلق بڑی دقیق اور مفید باتیں کی گئی ہیں۔ 1930 میں مسلم لیگ نے اپنا سالانہ جلسہ الہ آباد میں کیا، اور ڈاکٹر اقبال کو اس کا صدر چنا گیا۔ انہوں نے اس موقع پر جو صدارتی تقریر کی، اس میں بھی یہ فرمایا کہ اگر پنجاب، سرحد، بلوچستان اور سندھ کو ملا کر مسلمانوں کی ایک علیحدہ حکومت بنا دی جائے تو ہندو مسلمانوں کے جھگڑے خود بخود مٹ جائیں گے۔ ان کی اس تقریر کو بجا طور پر تصور پاکستان کی بنیاد کہا جاتا ہے۔ کچھ عرصے بعد ہندوستان کے طرز حکومت کا ڈھانچہ تیار کرنے کے لیے لندن میں گول میز کانفرنس منعقد کی گئی، جس کے ہندوستانی نمائندوں میں ڈاکٹر اقبال بھی شامل تھے۔ آپ نے واپسی پر مصر اور فلسطین کی بھی سیاحت کی۔ اگلے سال وہ پھر یورپ گئے اور اس دورے میں ہسپانیہ کی سیاحت کی۔ وہاں پہنچ کر جب انہیں مسلمانوں کی پرانی شان و شوکت کی نشانیاں دیکھنے کا اتفاق ہوا تو ان پر بہت اثر ہوا۔ چنانچہ انہوں نے ہسپانیہ کے قیام کے دوران کئی اردو نظمیں لکھی، جن میں سے ایک نظم تو انہوں نے قرطبہ کی مسجد میں بیٹھ کر لکھی تھی، اور اس کا عنوان بھی ہے مسجد قرطبہ۔ چند شعر سنیے۔ تیرا جلال و جمال مرد خدا کی دلیل، وہ بھی جلیل و جمیل، تو بھی جلیل و جمیل، آئینہ ارباب فن ستوت دین مبین، تجھ سے حرم مرتبت اندلسیوں کی زمین۔ آہ مردان حق وہ عربی شہ سوار، حامل خلق عظیم صاحب صدق و یقین۔ اپنی زندگی میں اقبال نے کچھ تو طبیعت کے غیر مناسبت اور کچھ خرابی صحت کے باعث عملی سیاست میں حصہ نہیں لیا، لیکن وہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں کسی نہ کسی حد تک پنجاب میں مسلم لیگ کے ہمنوا رہے۔ 1932 میں ڈاکٹر اقبال کی ایک اور کتاب شائع ہوئی، جس کا نام انہوں نے اپنے فرزند جاوید اقبال کے نام پر جاوید نامہ رکھا تھا۔ اس کتاب میں شاعر نے ایک عجیب طرز پر آسمان کی سیر کا حال بیان کیا، کئی علمی مسائل کی گتھیاں سلجھائیں اور حقائق زندگی کے راز کھولے۔ ادبی لحاظ سے یہ کتاب ایک بے نظیر شاہکار ہے۔ 1935 میں ان کی اردو نظموں کا ایک اور مجموعہ بال جبرائیل چھپا، اور اس کے 1.5 سال بعد ضرب کلیم شائع ہوئی۔ بال جبرائیل علامہ اقبال کی اردو کتابوں میں سب سے اونچا درجہ رکھتی ہے اور ان کے کلام کی ایک ارتقائی دور کی مظہر ہے۔ ضرب کلیم زیادہ تر ان کے سیاسی تبصروں پر مشتمل ہے۔ اس کتاب میں سے بھی فکر و نظر پر خوب بات کی گئی۔ جب 1934 میں اقبال کو یکایک گلے کی تکلیف ہو گئی، جس کی وجہ سے ان کی آواز بیٹھ گئی، اور بہت علاج کروانے کے باوجود بقیہ زندگی یہ
تکلیف قائم رہی تو انہوں نے ہائی کورٹ جانا بھی چھوڑ دیا. پھر کچھ عرصے بعد نواب صاحب بھوپال نے آپ کا 500 روپیہ وظیفہ مقرر کر دیا جو انہیں وفات تک ملتا رہا. 1935 میں ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا جن کا ان پر بہت اثر ہوا. 1936 میں انہیں موتیا ہو گیا, اس کے ساتھ ہی انہیں سانس کی شکایت ہو گئی. آخرکار علامہ نے 21 اپریل 1938 کو اپنی کوٹھی جاوید منزل لاہور میں دائی اجل کو لبیک کہا. وفات کے وقت ان کی عمر 65 سال سے اوپر تھی. اقبال کی شاعری کے مزید تصورات پر بات کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اقبال کی شخصیت کے نجی پہلو کس طرح کے ہیں, اس پہ بھی ایک نظر ڈال لیتے ہیں. اور یہ ہم کو نظر آتا ہے کہ یقیناً اقبال کی شخصیت کا نجی پہلو ادائیگی فرض اور اتباع سنت کے لحاظ سے بہت غیر معمولی نہیں ہے, لیکن بہرحال آپ کے اندر چند ایسی شخصی خصوصیات موجود تھیں جو بہت ہی کم لوگوں میں یا بہت ہی کم شاعروں میں نظر آتی ہیں. ان میں سر فہرست علامہ اقبال کا قرآن اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ سچا عشق ہے. قرآن کریم سے علامہ کا قلبی تعلق تھا. دوران تلاوت آپ پر گریے کی ایسی کیفیت طاری ہو جاتی تھی کہ قرآن کریم کے اوراق تر ہو جاتے تھے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کے ملازم علی بخش جو ہیں وہ اکثر مصحف کو سکھانے کی غرض سے چھت پر رکھاتے تھے. اقبال سحرخیز تھے. تنہائی کے اس وقت میں آپ باری تعالیٰ کی حضور دعائیں کرتے تھے, آہو فریاد کرتے تھے اور اس وقت کو بہت ہی مناسب سمجھتے تھے اس کام کے لیے. خود ہی فرماتے ہیں کہ کچھ ہاتھ نہیں آتا بہائے سحرگاہی. دراصل اقبال محسوس کرتے تھے کہ اسلام میں مختلف فرائض و احکامات دراصل بندے کو رب سے قریب کرنے, اس کو پہچاننے, اس کی معرفت حاصل کرنے کے لیے عائد کیے گئے. افسوس کی بات ہے کہ آج کے مسلمان جو ہیں وہ صرف ان عبادات کے ظاہری پہلوؤں پر قناعت کر گئے, نتیجتاً باطنی فوائد سے کلیتاً محروم ہو گئے. اسی طرح سے پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کو جو والہانہ عقیدت تھی اس کا اظہار ہر موقع پر ہوتا تھا. نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آتے ہی آپ بے قابو ہو جاتے ہیں, جذبات کی شدت سے آنکھیں تر ہو جاتی ہیں. اگر کبھی ان مظالم کا تذکرہ ہو جاتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ساتھ مکی دور میں رکھے گئے تو آپ کے ساتھی دیکھ کر حیران رہ جاتے کہ آپ زارو قطار ہوتے. اور آخری عمر میں تو یہ کیفیت تھی کہ عقل, فلسفہ سب عشق محمد کے تابع ہو چکے تھے. علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے جو سب سے اہم تصور ہم تک منتقل کیا, جس کے ذریعے ہمیں جگانے کی کوشش کی, ملت کے مقدر کو بدلنے کی کوشش کی, وہ ہے فلسفہ خودی. اقبال محسوس کرتے تھے کہ یقین و ایمان کی حقیقی دولت سے مسلمان محروم ہو گئے. اگرچہ بات بات پر وہ دین کا حوالہ دیتے ہیں, مگر ایسا یقین جو انسان کا عمل بدل دے وہ موجود نہیں ہے. خدائے لم یزل کا دست قدرت تو, زباں تو ہے, یقین پیدا کرے غافل کہ مقلوب گماں تو ہے. اور اس کی وجہ سے اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اپنی خامیوں اور بیرونی طاقتوں کے روپ کی وجہ سے وہ اپنا مقام ہی فراموش کر بیٹھے. خلافت عرضی کا جو تصور قرآن نے دیا اور امامت کی جو ذمہ داری مسلمانوں پر ڈالی, اس کی طرف سے مسلسل عدم توجہی نے انہیں بے یقینی اور کمائیگی کی طرف لے جا کے پھینک دیا, اور جس سے انہیں سوائے خودی کے کوئی نہیں نکال سکتا. اقبال خودی کا لفظی مطلب بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کا مفہوم محض احساس نفس اور یقین ذات نہیں ہے. اصل میں اقبال کی بتائی ہوئی خودی دراصل عرفان ذات اور خود آگاہی کا دوسرا نام ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کائنات میں اپنی حیثیت اور اپنے مقصد وجود کو پہچانے, پھر اللہ کی جانب سے دی گئی اپنے اندر کی قوتوں, صلاحیتوں اور استعداد کا اندازہ لگائے, ان کو جگائے, ان کو عمل میں ڈالے, عمل ہی کو اپنا مقصود زندگی بنا لے اور اس مقصد کے حصول کی کوشش ہی کو زندگی سمجھے. شخصی بادشاہت کے اثرات, پہم, مظالم اور مسلسل جنگوں کے نتیجے میں عام انسانوں کی زندگی سے بیزاری, اپنے مستقبل سے مایوسی اور احساس کمتری پیدا ہو گیا تھا اور انسان خود اپنی نگاہ میں ذلیل ہو گیا. مغربی معاشروں میں عیسائیت کے زیر اثر انسان کے گنہگار ہونے اور مسیح کا اس کی طرف سے کفارہ بننے کا عقیدہ موجود تھا. کلیسا سے نجات پانے کے بعد بھی مغربی معاشی تصور سے جان نہیں چھڑا سکے اور مادی تصور حیات کے تحت انسان کو پیداوار کا ایک آلہ, ایک بے جان مشین اور ترقی یافتہ حیوان سمجھا گیا جو صرف حیوانی تقاضوں کو پورا کرتا اور بازار کے لیے نفع بخش مال تیار کرنا جانتا تھا. اس تصور میں انسان کی خیر پسندی اور تمام مخلصانہ جذبات, روحانی اقدار, باطنی کائنات سے قطع نظر کر کے اسے اندھی فطرت کے آگے ایک بیچاری اور بے حقیقت مخلوق سمجھا گیا. یہ مغرب کا حال تھا جو دنیا کی قیادت کرتا تھا. اس کی مفتوحہ زیر اثر کالونیوں میں حالات اس سے بھی بدتر تھے. بر صغیر میں تو مسلمانوں کا یہ حال تھا کہ انگریزوں کی غلامی سے قبل بھی اجمی تصوف نے اپنی ذات کو خدا کی ذات میں فنا کرنے کا نظریہ دے کر انکاری ذات اور خود شکنی کی تلقین اتنے زور شور سے کی تھی کہ خود شناسی جس پر حرکت, جد و جہد اور کشمکش موقوف ہے, ایک اخلاق
جرم اور ناپسندیدہ چیز سمجھی جانے لگی تھی۔ انسان کے مقام سے غفلت برتنے کی وجہ سے تحقیر انسانیت کی جس رو کا آغاز ہوا، اس نے برصغیر کے مسلمانوں میں بے عملی کو جنم دیا۔ اقبال مشرق و مغرب کی اس حالت کا نوحہ پڑھتے ہیں: خودی کی موت سے مغرب کا اندروں بے نور، خودی کی موت سے مشرق ہے مبتلائے جزام، خودی کی موت سے ہے روح عرب بے تب و تاب، بدن عراق و عجم کا ہے بے عروق و عظام۔ اقبال کی نظر میں مسلمان تو خصوصاً جب تک شعوری طور پر اپنی حقیقت، اپنی ذمہ داری اور اپنے مقام سے آگاہ نہیں ہوگا، اس وقت تک اسلام کے پیغام کو سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہوگا، اور عمل کے میدان میں اس کی کوششوں کو دیگر انسانوں کی کوششوں سے علیحدہ نہیں کیا جا سکے گا، جس سے جو اپنی خودی سے لا علم ہے انہیں کس طرح کوئی حیوانی طرز زندگی گزارنے پر سے روک سکتا ہے۔ اقبال مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ خودی میں ڈوب جا غافل، یہ سر زندگانی ہے، نکل کر حلقہ شام و سحر سے جاں ودا ہو جا۔ اقبال کی شخصیت کی ہمگیریت کو اتنے مختصر سے وقت پہ سمیٹنا بے انتہا مشکل کام ہے، لیکن بہرحال اس مختصر سے تعارف سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اقبال نے اپنی قوم تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے جس میڈیم کا انتخاب کیا وہ ان کی شاعری ہے، اور جس طرح سے ان کی شخصیت ہمجہت شخصیت تھی، اسی طرح سے انہیں اپنی شاعری میں بھی بے انتہا تصورات ہم تک منتقل کیے اور کوشش کی کہ اس کے ذریعے مسلمانوں کو بعمل بنایا جا سکے۔ اقبال کو یقین تھا کہ اسلام کا تصور جامد نہیں ہے بلکہ متحرک ہے۔ اس کے برخلاف مسلمان نہ صرف عملی زندگی میں بلکہ نظریاتی اور علمی حیثیت سے بھی جس دور جمود اور تعطل سے گزر رہے تھے اور اشتہار سے جس طرح ان کی جان جاتی تھی، وہ حالات سے فرار کی کوشش۔ آپ نے سید سلیمان ندوی اور صوفی غلام مصطفیٰ کو جو خطوط لکھے، ان میں اپنے یقین کا اظہار کیا کہ وہ زمانہ آنے والا ہے جب مسلم ممالک طوق غلامی سے آزاد ہو کر اپنی اپنی حکومتیں لے کر بیٹھیں گے اور دنیا کی دوسری مملکتوں کے ساتھ استحکام اور عروج و ترقی کے میدان میں مسابقت کرنے پر مجبور ہوں گے۔ اس وقت سائنس اور ٹیکنالوجی کے غیر معمولی اور حیرت انگیز ترقیات کے نتیجے میں سینکڑوں ہزاروں ایسے جدید مسائل پیدا ہوں گے جن کا حل اجتہاد کے بغیر ناممکن ہے۔ علامہ کے عہد میں مسلمانوں کے مذہبی طبقے پر جو جمود طاری تھا، علامہ کو اس پر شدید رنج تھا، غم تھا۔ اس سلسلے میں اپنے خطبات تشکیل جدید الہیات اسلامیہ میں آپ نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ جدید علوم کی روشنی میں ایک نیا علم الکلام ترتیب دیا جائے اور قرون وسطیٰ کی تشریحات و تعبیرات کی قرآنہ تقلید کے بجائے موجودہ زمانے کے حالات و ضروریات کے لحاظ سے احکام شریعت کی تشریح کی جائے۔ آپ کہتے ہیں کہ جب حرکت کائنات اور انسان کی حرکت اس کی سرشت میں ہے تو مذہب اور ثقافت میں بھی جاری و ساری رہنی چاہیے اور اس کا انسٹرومنٹ اجتہاد ہے۔ یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ اسلامی فقہ کی تشکیل جدید سے علامہ کی مراد نماز روزے کے احکام نہیں بلکہ اسلام کے جملہ اجتماعی پہلو یعنی سماجی، سیاسی، اقتصادی اور قانونی تعلیم مراد ہے۔ یعنی آپ چاہتے ہیں کہ اسلام کے اجتہادی اصول و احکام کی روشنی میں جدید عمرانی علوم یعنی سوشل سائنسز کی تشریح و توسیع کی جائے اور اسلامی نقطہ نظر سے ان علوم کا ریویو کیا جائے۔ اقبال نے اس سلسلے میں اپنے خطبات میں جو سوالات اٹھائے وہ بڑے بے باکانہ تھے۔ اس دور غلامی اور دور جمود میں اس طرح کی بات زبان سے نکالنے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ نتیجتاً آپ پر کفر کے فتوے لگنا شروع ہو گئے۔ میں اس موقع پر صرف یہ کہہ سکتی ہوں کہ اقبال نے امت کے سامنے انتہائی اہم سوال اٹھائے تھے، ان کے جوابات نہیں دیے تھے۔ یہ جذبہ ان کا خلوص پر مبنی تھا۔ آپ مصطفیٰ کمال پاشا کے طرز کی اصطلاحات کے چندہ خواہشمند نہیں تھے۔ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کا یہ ارشاد کہ زندگی ایک مسلسل تخلیقی عمل ہے، بجائے خود اس عمل کا متقاضی ہے کہ مسلمانوں کی ہر نسل اسلاف کی رہنمائی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے مسائل آپ حل کرے، نہ یہ کہ اسے اپنے لیے رکاوٹ تصور کرے۔ اپنی نظم اجتہاد میں کہتے ہیں کہ حلقہ شوق میں وہ جرت اندیشہ کہاں، محکومی تقلید و زوال تحقیق، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ اسی طرح سے اقبال اسلاف کی اندھی تقلید کو جہاں جائز نہیں سمجھتے، بالکل اسی طرح سے وہ مغرب کی اندھی تقلید کو بھی جائز نہیں سمجھتے۔ علامہ اقبال نے اسی لیے فرمایا کہ تقلید سے ناکارہ نہ کر اپنی خودی کو، کر اس کی حفاظت کے یہ گوہر ہے یگانہ۔ اس قوم کو تجدید کا پیغام مبارک ہے جس کے تصور میں فقط بزم شبانہ، لیکن مجھے ڈر ہے کہ یہ آواز تجدید مشرق میں ہے تقلید فرنگی کا بہانہ۔
آپ تہذیب نو کی اندھی تقلید کو باعث شرم سمجھتے ہیں کہ جو قوم قیادت اور عالمی انقلاب کے لیے پیدا کی گئی ہو وہ پست درجے کی شاگردی کرے اور چیپ قسم کی نقالی پر خوش ہو. اور اس پر اب مزید طرح یہ کہ مغربی تعلیم کے ایسے سنگین اثرات بھی برآمد ہو رہے ہوں کہ مسلمان گو کہ اپنا مذہب تبدیل نہیں کرتے لیکن روح ایمانی کھو بیٹھتے ہیں اور یوں مغربی خدائی سے جس رخ پر موڑنا چاہتے ہیں وہ بآسانی مڑ جاتے ہیں. ایک موقع پر علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر. تاثیر میں اکثیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب، سونے کا حمالہ ہو تو مٹی کا ہے ڈھیر. لیکن یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ اقبال اس مغربی یلغار میں بہنے کا الزام یورپ کو نہیں دیتے بلکہ خود مسلمان سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ یورپ کی غلامی پر رضامند ہوا تو، مجھ کو تو گلہ تجھ سے ہے یورپ سے نہیں ہے. اسی طرح سے ایک اور تصور جو علامہ اقبال نے ہم تک دیا وہ غلامی سے نجات ہے. اقبال کو غلامی سے شدید چڑ تھی. آپ کے خیال میں اسلام اور غلامی ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے تھے. وہ نبوت ہے مسلمان کے لیے برگے حشیش جس نبوت میں نہیں قوت و شوکت کا پیام. اقبال کہتے ہیں کہ مسلمانان ہند اگر باعزت طور پر زندہ رہنا چاہتے ہیں تو انہیں آزادی کے لیے جدوجہد کرنا ہوگی. آزاد کا ہر لہجہ پیام ابدیت، محکوم کا ہر لہجہ نئی مرگ مفاجات. آزاد کا اندیشہ حقیقت سے منور، محکوم کا اندیشہ گرفتار خرافات. اقبال کی امید مسلمان نوجوان، انہوں نے مسلمان نوجوانوں کو شاہین سے تشبیہ دی. مسلمان نوجوانوں کے ہاتھ میں مسلمانوں کا مستقبل ہے. اس بات سے وہ پریشان نظر آئے کہ مسلمان نوجوان جفا کشی کے بجائے تناسانی اور عیش کوشی میں پڑے ہوئے ہیں. شکایت بھی کرتے ہیں کہ شکایت ہے مجھے یارب خداوندان مکتب سے سبق شاہین بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ علامہ اقبال امید پہ دلاتے ہیں. علامہ اقبال اپنی شاعری سے مسلمان نوجوانوں کو اٹھانے کی بھی کوشش کرتے ہیں. نہیں نا امید اقبال اپنی کشتے ویرہ سے، ذرا نم ہوئی مٹی تو بڑی زرخیز ہے ساقی. اقبال صرف گد و پیش کا ماتم نہیں کرتے، یہ ان کی اسپیشلٹی ہے. اقبال نا امید نہیں کرتے، یہ ان کی اسپیشلٹی ہے، بلکہ مسلم معاشرے پر کڑی تنقید کے ساتھ رہنمائی کا حق بھی ادا کرتے ہیں اور پھر پوری امید رکھتے ہیں کہ حالات سدھریں گے. اسی لیے انہیں امید کا شاعر بھی کہا جاتا ہے. شب گریزہ ہو گیا خیر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. ایک اور جگہ کہتے ہیں کہ نہ ہو نہ امیدی زوال علم و عرفاں ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں. پھر مسلمانوں کو امید دلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک نیا زمانہ وجود پذیر ہو رہا ہے، لہٰذا یہ بیدار ہونے اور عمل کرنے کا وقت ہے. لہٰذا اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. علامہ اقبال کے حوالے سے بہت سارے پروگرامات کرنے کا اتفاق رہتا ہے اور اکثر خواتین کی طرف سے جو سوالات سامنے آتے ہیں وہ یہ کہ آخر اقبال کی شخصیت اتنی ہمہ جہت کیسے بن سکی. میں نے شروع میں جو ان کا بچپن کا دور آپ کے سامنے رکھا تھا اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے والدین نے اور خاص طور سے ان کی والدہ نے حلال کمائی کے حوالے سے جتنی کوششیں کی کہ علامہ اقبال کی پرورش جو ہے وہ حلال کمائی کے اوپر ہو، اور جو دیندار ماحول ان کو ملا آغاز سے ہی، اور جس طرح سے والدین نے مل کر ان کی دینی تربیت اور اخلاقی تربیت کی کوششیں کی، اس کا پھل ہمیں نظر بھی آتا ہے. یہاں تک نظر آتا ہے کہ مغربی تہذیب کا اثر ہوا کچھ وقت کے لیے، لیکن بہرحال جو اصل تھی، جو سونا تھا، وہ باہر نکل کے آیا. اسی طرح سے ایک اور سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ خودی کو پروان کیسے چڑھایا جائے، آخر وہ کیا ترکیبیں ہوں جس کے ذریعے ہم آج کے بچوں کی شخصیت کے اندر اور اپنی شخصیت کے اندر بھی اس کو پروان چڑھا سکیں. اچھا، جتنا لٹریچر ہم نے پڑھا علامہ اقبال کا، جتنی کتابیں نظر سے گزری، اس کو پڑھ کے اگر نچوڑ نکالا جائے تو خود علامہ اقبال نے ہی اس کا فارمولا دیا ہے، جو کہ 5 نکاتی فارمولا ہے. علامہ اقبال خودی کی تربیت کے لیے اطاعت رب کے اوپر زور دیتے ہیں. علامہ اقبال خودی کی تربیت کے لیے ضبط نفس کی بات کرتے ہیں. علامہ اقبال خودی کی تربیت کے لیے خلیفۃ الارض ہونے کا احساس، آپ اسے مقصد زندگی کہہ لیں، آپ اسے خود آگاہی کہہ لیں، اس پر زور ڈالتے ہیں. علامہ اقبال جہد مسلسل کی بات کرتے ہیں. علامہ اقبال محاسبہ اور توانائی کی بات کرتے ہیں. اگر ان 5 نکات کے اوپر فوکس ہو کے کام کیا جائے تو یقیناً ہم اپنی شخصیت کے اندر بھی اور اپنے بچوں کی شخصیت کے اندر بھی خودی کو پروان چڑھا سکتے ہیں.
ہم سب یہ بات بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ جدید دور اپنے اندر کئی فتنے اور ہنگامے لیے ہوئے، مغربی تہذیب کا دور ہے۔ ابھی جب میں آپ کے سامنے ان کے حالات زندگی رکھ رہی تھی تو مجھے تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ شاید ہم 2017 کی بات کر رہے ہیں۔ آج بھی وہی مغربی تہذیب کا دور ہے جس کی وجہ سے سیاسیات، اخلاقیات، تعلیمی نظام کا زندگی کا ہر شعبہ درہم برہم ہو چکا ہے۔ اس نئی تہذیب نے خود ہمیں اپنی ذات سے بیگانہ کر دیا ہے۔ مسلمان جن کا کبھی توحید پر پختہ ایمان تھا اور وہ کبھی کسی باطل قوت کے سامنے نہیں جھکے تھے، وہ اب مادہ پرستی کا شکار ہو چکے ہیں۔ یورپی تہذیب نے یا مغربی تہذیب کہہ لیجیے ہمارے دلوں سے لا الہ کا نور غائب کر دیا ہے۔ آج ملحدین اپنے نئے نئے ہتھیاروں کے ساتھ ہمارے بچوں پر کام کر رہے ہیں، لیکن ان ساری حقیقتوں کے باوجود بھی آج بھی اگر ہر فرد اور خاص طور پر استاد، والدین اپنی خودی کو پہچان جائیں، دوبارہ سے اپنے بزرگوں کی راہ پر چل پڑیں، تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی ایک دفعہ پھر ملت اسلامیہ میں اتحاد بھی پیدا ہوگا، تنظیم بھی پیدا ہوگی، نظم و ضبط بھی پیدا کیا جائے گا۔ اقبال فرماتے ہیں کہ آسمان کے پنجے نے بنی اسرائیل یہودیوں کو انگور کی طرح نچوڑ کر رکھ دیا ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی یہ یادگار قوم مٹ نہ سکی۔ گرچہ زمانے کے انقلابات کے ہاتھوں اس قوم کو ذلت و خواری کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس نے اپنے بزرگوں کی راہ پر چل کر اپنا وجود برقرار رکھا، لہٰذا ایک آئین ہی سے وابستہ رہ کر مسلمان قوم زندہ رہ سکتی ہے۔ اس قوم کے جسم کو زندہ رہنے کے لیے قرآن کی ضرورت ہے۔ ملت اسلامیہ اسی صورت میں غالب آ سکتی ہے جب وہ قرآن کریم سے پوری طرح وابستہ رہے گی اور اس کے مطابق عمل پیرا ہوگی۔ لہٰذا مجھے بھی یقین ہے کہ اپنی ذات کی پہچان کے سفر سے آغاز کرنے کے بعد ہم اس سفر کو جاری رکھیں گے۔ علامہ اقبال کی شاعری کا ایک اور رخ جسے شیئر کرنا آپ کے ساتھ میں ضروری سمجھتی ہوں وہ یہ کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد تمام انسانیت میں اخوت، مساوات اور حریت کی بنیاد رکھنا اور انہیں پروان چڑھانا تھا۔ یہ بات علامہ اقبال نے ہائی لائٹ کی رموز بے خودی کے ایک باب کے عنوان کا ترجمہ کیا ہے جو کہ پھر 1918 میں شائع ہوئی، اور اس میں انہوں نے 3 اصولوں یعنی اخوت، مساوات اور حریت کی وضاحت کی ہے، اور ہر ایک وضاحت کے لیے ایک علیحدہ باب موجود ہے۔ اس کے قریباً 20 برس کے بعد جب علامہ نے انگریزی میں وہ لیکچر دیے جو ریکنسٹرکشن یعنی تشکیل جدید کے عنوان سے بے حد مشہور ہوئے، تو چھٹے لیکچر میں ریاست کے اسلامی تصور کی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے پھر کہا کہ ایک عملی تصور کے طور پر توحید کی روح مساوات، اخوت اور حریت ہے۔ انہوں نے علامہ اقبال نے جو لفظ یوز کیا اس کے لیے وہ سولیڈیرٹی ہے، اور اس کا لفظ استعمال کیا انہوں نے۔ عام طور پر ہم اس کا ترجمہ یکجہتی کرتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ علامہ اقبال نے یہ لفظ اخوت کے معنوں میں ہی استعمال کیا تھا۔ ان کی مشہور کوٹیشن ہے جو آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں کہ دا ایسنس آف توحید ایز اے ورکنگ آئیڈیا از اکوالٹی، سولیڈیرٹی اینڈ فریڈم۔ اچھا، یہ بھی نہیں سمجھیے گا کہ یہ علامہ اقبال کا ذاتی خیال تھا اور عام مسلمان ایسا نہیں سمجھتے تھے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عام مسلمان کی سوچ بھی یہی تھی۔ 1914 سے 1922 کے دوران صرف 8 برس کے عرصے میں پوری اسلامی دنیا پستی اور زوال کی انتہا سے نکل کر دوبارہ عروج پر فائز ہو گئی، اور وجہ یہی تھی کہ پورے عالم اسلام میں کسی نہ کسی وجہ سے توحید کا یہی مفہوم عام ہو رہا تھا۔ 1914 میں جب پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی تو مسلم ریاستیں یورپ کی غلامی میں تھیں یا بدحال تھیں، کمزور تھیں۔ 1918 میں جنگ عظیم کے خاتمے پر یورپ بدحال و کمزور ہو چکا تھا۔ اگلے 4 برسوں میں پورے عالم اسلام میں ایک نئی زندگی کی لہر دوڑ چکی تھی۔ ترکی نے یورپی حملہ آوروں کو نکال باہر کیا، افغانستان نے برطانوی مداخلت مسترد کر کے کامل آزادی کا اعلان کر دیا، ایران میں بادشاہت کا خاتمہ ہوا، ہندوستان میں تحریک خلافت نے مسلمانوں کو زندہ قوم ہونے کا احساس دلا کر برطانوی استعمار سے ٹکر لینے کا حوصلہ بخشا، شمالی افریقہ میں خود مختار ریاست قائم ہوئی جس کے بانی عبدالکریم نے مٹھی بھر سپاہیوں کی مدد سے ہزاروں اسپینی حملہ آوروں کو شکست دے دی۔ یہ عبدالکریم جس کی فتح کے لیے دہلی کی جامع مسجد میں دعائیں مانگی جاتی تھیں اور جسے ماؤ زے تنگ اور چے گویر اپنا ہیرو مانتے تھے، آج ہم میں سے اکثر نے اس کا نام بھی نہیں سنا۔ ہم آج بھی شکوہ جواب شکوہ کا تذکرہ یوں کرتے ہیں جیسے اس میں کھچی ہوئی جو مایوسی ہے، جو زوال کی کیفیت ہے، وہ ابھی تک ختم نہیں ہوئی، حالانکہ وہ نظمیں 1911 اور 1912 کی نظمیں ہیں، وہ کیفیت 1922 میں ختم ہو گئی تھی، جس کے بعد علامہ نے خضر راہ اور طلوع اسلام جیسی نظمیں لکھ کر بتایا کہ ہمارا سنہری زمانہ واپس آ چکا ہے۔ عشق کو فریاد لازم تھی سو وہ بھی ہو چکی، اب ذرا دل تھام کر فریاد کی تاثیر دیکھ۔ عام حریت کا جو دیکھا تھا خواب اسلام نے،
اے مسلمان آج تو اس خواب کی تعبیر دیکھ۔ اگلے 30 برس مسلمانوں کے سیاسی، علمی، تہذیبی عروج کے زمانے تھے۔ 1953 میں کیمبرج یونیورسٹی کے مشرقی علوم کے ماہر اے جے آربری نے رموز بے خودی کا انگریزی میں ترجمہ پیش کیا تو پیش لفظ میں اس نے رو رو کر دہائی دی کہ اسلامی دنیا میں تعلیم یافتہ مسلمانوں کی ایک پوری نسل تیار ہو چکی ہے جن کے نزدیک توحید کے معنی قوت، مساوات اور آزادی کے ہیں۔ اگر یہ رجحان ختم نہ کیا گیا تو مغرب کی اخلاقی برتری ختم ہو جائے گی، پھر نہ سوئس کینل قبضے میں رہے گی اور نہ مشرق وسطی کا تیل۔ یورپ واپس تاریک دور میں چلا جائے گا، ایشیا پھر تہذیب سکھانے پر معمول ہو جائے گا۔ خدا کے لیے مسلمانوں کو یقین دلاؤ کہ قوت، مساوات اور آزادی مغربی تصورات ہیں اور ان کی علامات جو ہیں وہ صرف فرانس کا جھنڈا ہے، پاکستان کے ساتھ ان کا کوئی جوڑ نہیں۔ ان چیزوں کو سمجھنا اصل میں ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی بہت سارے تصور ہیں، میرا خیال ہے کہ شاید میں نے مرد مومن کے حوالے سے بھی بات کر لی تھی، لیکن بہرحال علامہ اقبال جو ہیں وہ مومن کے حوالے سے جو تصورات پیش کرتے ہیں کہ جہاں تمام ہے میراث مرد مومن کی، میرے کلام پہ حجت ہے نقطۂ لولاک۔ اقبال کہتے ہیں کہ وہ مرد مومن یا مرد کامل اپنے انسانی وجود میں طبعی قوانین کا ویسے ہی تابع ہے جیسے کہ عام انسان، اس معاملے میں اسے دوسروں پر کوئی فوقیت نہیں، کوئی امتیاز نہیں ہے، لیکن ایمان کی قوت اور یقین کی ناقابل تسخیر طاقت اس کے اندر وہ اوصاف پیدا کر دیتی ہے جو اسے دوسروں سے ممیز کر دیتے ہیں۔ تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ اچھا، میں نے آپ کے سامنے اب تک جتنی گفتگو رکھی آپ نے دیکھا ہوگا، میرا خیال ہے میں یہ بات سمجھانے میں کامیاب ہوئی ہوں کہ اقبال نے ہمیں ایک آزاد قوم کا مکمل پیکج دیا ہے، مطلب آزادی فکر کا تصور دیتے ہیں، تہذیب کا، مومن کا، اجتہاد کا، دین کا، مذہب کا، خودی کا، نوجوان کا، مومن کا، سیاست کا، تقلید سے گریز کا، حرکت و عمل کا، محبت کا، کلمہ لا الہ الا اللہ کا، تعلیم، تاریخ، شہادت، ثقافت، زندگی، ملت، قوم، غرض کے کوئی ایریا انہوں نے خالی نہیں چھوڑا۔ اب آج کے حالات میں ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی شخصیت اور اپنے بچوں کی شخصیت میں ان تصورات کو عملی طور سے اتارنے کی ترکیب کی جائیں۔ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، اس روش سے ہمیں باز آنا ہے۔ جنگ اب بھی وہی ہے، وہی حق ہے، وہی باطل ہے، بس دیکھیں ہتھیار نئے نئے ہیں۔ ان نئے ہتھیاروں کے ساتھ ہمیں اپنی نسل کو فخر مسلمانی منتقل کرنا ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ کچھ چھوٹی چھوٹی سی تراکیب آپ کے سامنے شیئر کر رہی ہوں میں، اور انشاءاللہ میں چاہوں گی کہ آپ میں سے جو لوگ پھر انٹرسٹڈ ہیں وہ ہماری مختلف ورکشاپس اور مختلف فورمز میں ہوتی ہیں اس سے بھی اٹیچ ہو جائیں۔ ان میں ایک سب سے اہم بات، بچوں کو نظمیں سنائیں، بچوں کو چھوٹی چھوٹی نظمیں سنائیں، اس سے ان میں کردار کے اوصاف پیدا ہوتے ہیں۔ یہ چیز تجربے سے اور ریسرچ دونوں سے ثابت ہے، اس کو پریکٹس میں لائیں۔ نظم کی لے بے شک خود بنا لیں لیکن یہ کام کریں ضرور۔ اسی طرح سے ماں باپ خود رول ماڈل بنے نا، ماں باپ اگر اپنی بیجا خواہشوں کو لگام دیں گے تو اولاد بھی یہ چیز سیکھتی ہے، ورنہ پیٹ اور ذہن و فکر کے غلام ہی وجود میں آتے رہیں گے۔ تیسری بات جو سمجھنے کی وہ یہ کہ دیکھیں خودی اور انا میں فرق ہے۔ خودی خود شناسی اور خدا شناسی کا مجموعہ ہے، جبکہ انا خود ہی کا فلسفہ ہے، ہمیں اس سے بچنا ہے۔ اجتماعیت کو جوائن کریں، اجتماعیت کو جوائن کرنے سے انسان مضبوط ہوتا ہے، جو شیطانی ہتھیار ہے نا اس کا مقابلہ کرنے کی ہمت اس میں پیدا ہوتی ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ اقبال کے فلسفے کو عملی زندگی میں ڈھالنے کے لیے، اپنی شخصیت کے اندر پیدا کرنے کے لیے ہمارے مختلف فورم سے مختلف کلاسز کروائی جاتی ہیں۔ کوشش کریں کہ ان چیزوں سے اٹیچ ہو جائیں تاکہ پھر ہم اپنے اندر بھی اور اپنے بچوں کے اندر بھی خودی کو ڈیولپ کر سکیں۔ آخر میں اقبال کی ہی ایک بڑی پرامید نظم ہے، اس کے کچھ اشعار پہ اختتام کروں گی۔ سرش کے چشم مسلم میں ہو نیسا کا اثر پیدا، خلیل اللہ کے دریا میں ہوں گے پھر گوہر پیدا، کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے، یہ خاک ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگوبر پیدا۔ اگر عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ نواں پیرا ہوئے بلبل کے تیرے ہی ترنم سے، کبوتر کے تنے نازک میں ہو شاہی کا جگر پیدا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔